بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان میں رکھے، آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ آج میں ایک خاص بات کرنے کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے واحد لیڈر نواز شریف ہیں، جن کے ماضی میں ملک اور قوم کی خدمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ماضی کی طرف لوٹ کر دیکھیں تو آپ کا پورے پاکستان میں نواز شریف صاحب کی خدمات کی جگہ جگہ پہ نشانیاں ملتی ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں ٹیلی ویژن پر جب مناظرے ہوتے ہیں آپس میں تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ جس موٹر وے پہ آپ 4 گھنٹے میں لاہور پہنچ رہے ہیں، یہ بھی تو اسی قائد کا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں ایک ہی بار آیا، پھر نہیں آنا، لیکن اتنی مہربانی کریں کہ حق کو حق اور سچ کو سچ تو کہیں نا۔ آپ ایک سچ کو آپ جھوٹ میں بدلنے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ ہم دعا جو کرتے ہیں وہ سچ کی بات کرتے ہیں، حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنی قوم پہ رحم آتا ہے اور جب وہ ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر حالات کو ایسا تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے جو ملک اور قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2013 اور 2018 کی میری خدمات آپ کے سامنے ہیں، یہ سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ مخالفت برائے مخالفت پہ آ کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی میں قوم سے اپیل کروں گا، خدا را حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں۔ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بجلی کے کارخانے، یہ گیس کے LNG کے جو لگے ہوئے ہیں کارخانے، یہ ایئرپورٹس، یہ سڑکیں، یہ 65 روپے کا 97 روپے کا ڈالر، یہ 65 روپے کے پیٹرول، یہ سب ماضی کی باتیں نہیں، بہت دور کی باتیں نہیں ہیں۔ آج سے صرف 5 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ آج اس وقت اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ملک کا ہر شہری بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن یہ کس نے کیا؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، یہ فیصلہ آپ خود کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ جس موٹر وے پہ آپ چل رہے ہیں وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا؟ ڈالر کب سے بڑھنا شروع ہوا؟ IMF کے معاہدے کس نے کیے؟ یہ بس جواب میں نہیں دے رہا، یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں اور پوچھیں کہ اب ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو قانونی جنگ ہے اس کا تو میں چونکہ کوئی وکیل نہیں ہوں یا قانون دان نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو قانونی جنگ ہے اس کا کیسے دفاع کیا جائے گا، وہ تو جو وکلاء کی ٹیم ہے وہی بتا سکتی ہے یا وہی کر سکتی ہے۔ بہرحال میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف ایک بے قصور انسان ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔
انہوں نے جو اس ملک اور قوم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ جہاں ترقی یافتہ بنایا، جہاں دھماکوں سے ملک کی جان چھڑائی، جہاں ملک کو ایک ایٹمی ملک بنایا، جہاں دہشت گردی کو روکا، کراچی کے امن کو قائم کیا، وہاں اپنے خاندان کو بھی ایسی ٹریننگ دی کہ ان کی عدم موجودگی میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز صاحب نے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیے رکھا اور ملک کو ایک چھتری کے نیچے رکھا، یہ کریڈٹ بھی نواز شریف صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد اور بھائی کو اس قسم کی ٹریننگ دی ہے۔ تو اس لیے 21 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قائد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہر گھر سے جتنے مرد ہیں وہ لاہور کی طرف روانہ ہو جائیں، خواتین بھی جہاں تک جا سکتی ہیں وہ بھی ضرور جائیں، تاکہ لاہور کے میں جب وہ انٹر ہوں ان کا استقبال ہو تو یہ میسج پوری دنیا میں چلا جائے کہ نواز شریف ہی واحد لیڈر ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے انشاءاللہ دوبارہ آ کر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ بس میرا یہی پیغام ہے، ہر ایک کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ میں جھانکیں، دیکھیں، سوچیں، اللہ سے مدد مانگیں اور نواز شریف کا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔